جلدی سے کیٹلاگ کیا ہے. تو اور ایک چیز میں آپ کو کیٹلاگ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مختلف جانرز آف سٹوری ٹیلنگ نکلتے ہیں اسلامک ٹریڈیشن کے اندر، اور یہ ریٹن ٹریڈیشن ہے زیادہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کئی جگہوں پہ آپ کو کامنٹس بھی مل جاتے ہیں کہ یہ کہانی سنائی کی جا رہی ہے. مثلاً قصص الانبیاء ہے تو قصص الانبیاء کیوں سنائی جا رہی ہے، انبیاء کی کہانیاں کیوں سنائی جا رہی ہے. تو قرآن میں قصے مثلا یوسف علیہ السلام کا، جس کو احسن القصص سب سے خوبصورت قصہ جو بیان کیا ہے 12ویں سورت میں، اس میں بھی انہوں نے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے. تو ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ اگلے ہفتے لوگ سورہ یوسف پڑھ کے آئیں اور یہ ہم ڈسکشن کریں کہ یہ سب سے خوبصورت قصہ کیسے ہے اور کیوں ہے. خدا جب یہ کلیم کر رہا ہے تو کیوں کلیم کر رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں پھر تفسیر کو بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ اگر ریسرچ کرنا چاہیں، لیکن کہانی کو سمجھنے کی کوشش ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ میں یہ قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں. اور ایک جگہ پہ اس طرح سے پیکٹ کوہیرنٹلی کرونالوجیکلی بیان قصے قرآن میں نہیں ہوئے. قرآن میں چیزیں اسکیٹرڈ آتی ہیں، لیکن ایسا قصہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں اب میں بتاؤں گا، ایک کہ یہ قصے کہاں ہیں، اور نمبر 2 کچھ کامنٹس جو آپ کو ان کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ قصے کیوں سنانے ضروری ہیں، یا قصہ گوئی کیوں کی جائے، یا یہ کہانیاں کیوں سنائی جائیں. تو جانرز میں پہلے آئیڈینٹیفائی کر دوں، اور یہ بہت وائڈ اسپریڈ ہیں، اس لیے یہ ابھی میری کیٹلاگ کوئی مکمل نہیں ہے. صرف جب ہم پنجاب میں اگر آ جائیں واپس تو پھر ہیر رانجھا، سسی پنو اور یہ سارے قصے جو لوکل فوک ٹیلز وغیرہ ہیں، اس کی تو بھی میں نے اس میں بات نہیں کی کیونکہ یہ ذرا ایکیڈیمک اور ویسٹرن کانٹیکسٹ میں. تو پہلی چیز کہ کہاں پہ، تو شروع کرنے میں میں نے جیسا قرآن سے آلریڈی کہا کہ قرآن میں کئی جگہ پہ ایک آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، ایران کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے قصص القرآن کمپائل کی، بہت موٹی کتاب ہے کہ قرآن کے سارے قصوں کو ایک جگہ پہ کمپائل کیا. قرآن کے اندر بہت سارے قصے اور کہانیاں بیان ہوئی ہیں. اور تو یہ ایک ہو گیا، سورہ یوسف کی میں بات کر چکا. اچھا، اس کے بعد قصص الانبیاء ایک بہت بڑا لٹریچر ہے. ایون سیرہ لٹریچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک کی کہانی کیا ہے، اس کو کہانی کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیرہ. اس کے بعد صحابہ کے متعلق اس کی کمپائلیشنز ہیں، چھوٹے چھوٹے قصے، چھوٹے چھوٹے اینیکڈوٹس ان کی لائفز کے اندر سے. وہ جب نبی پاک کی سیرت کی بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ معراج سے متعلق بہت سارا لٹریچر ہے، جس میں اسراء اور معراج، جو نبی پاک کا معراج ہے، اس کی قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. پھر آپ کے پاس بہت بڑی ایک کہانی جو جس کو ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں اور کہانی بھی. ہسٹری میں بھی ہز اسٹوری، جو اسٹوری کا لفظ ہسٹری کے اندر بھی ہے، مجھے نہیں پتا ایٹمالوجی کیا ہے، لیکن ہسٹری کا اسٹوری ٹیلنگ سے بڑا خاص واسطہ ہے. اور آج کی ہسٹری لکھنے والے لوگ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہسٹری بھی ایک اسٹوری ٹیلنگ کا ذریعہ. تو ہسٹری کے اندر ہمیں کچھ ایسے اینیکڈوٹس ملتے ہیں، مثلا قرآن کے اپنے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے، اب حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، حضرت عیسیٰ کی ہے، تو کچھ تو وہاں ملتی ہیں. لیکن پھر ہمارے پاس کربلا کا نیریٹو ہے، جو سب سے خاص طور پہ شیعہ روایت کے اندر، لیکن براڈر اسلامک ٹریڈیشن کے بھی اندر کربلا کی اسٹوری بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور بہت دفعہ بیان کی ہے. اور مجالس جو ہوتی ہیں ان میں تو وہ ساری تفصیل ہر سال رپیٹ کی جاتی ہے، اور مسلم جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ اس پہ بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بایوگرافیز ہیں خاص طرح کی، مثلاً صوفیاء کی. تو شیخ عطار فرید الدین عطار سے شروع کریں، تذکرۃ الاولیاء، آپ کے پاس مولانا جامی، حضرت جامی جو ہیں ان کی نفحات الانس، وہ لٹریچر ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے قصے، کہانیاں، زندگیوں کے بارے میں صوفیاء کی، اولیاء کی. تو یہ پورا جانرا ہے بایوگرافیکل. اس کے علاوہ علماء کی پھر بایوگرافیز کے اندر بھی وہ ان کی زندگی کے حالات بھی بتاتے ہیں، اور پھر کچھ خاص اینیکڈوٹس جو ان کو قریب سے دیکھیں گے، وہ اینیکڈوٹس کیوں بیان کی جاتے ہیں، پتہ چلے گا کوئی سبق ہے کہ یہ چیزیں جیسے رول ماڈلز ہیں یہ لوگ، تو ان لوگوں کی زندگیوں کو سمجھ کے اور ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کے لوگ اس طرح کی زندگی جینے کی کوشش کریں. تو سٹوری ٹیلنگ کا یہ بہت بڑا ایتھیکل فیس ہے کہ ایتھیکل لائف جیسے کہیں گے، تربیت نفس کی یہ سارے جانرز موجود رہیں. اس کے علاوہ آگے چلے تو اب ایک جس کو میں وزڈم لٹریچر کہہ سکتا ہوں کہ وزڈم نیریٹیوز، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شیخ سعدی، ان کی گلستان سعدی، جس کے بارے میں تھیکسٹن جو ہارورڈ کے پروفیسر ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ریسنٹلی ابھی، ان لکھا ہے کہ شاید ہسٹری میں اتنی زیادہ، اگر 3-4 بڑی کتابیں نکالی جائیں جو سب سے زیادہ پڑھی گئی ہیں، تو اس میں کہتے ہیں اس میں گلستان سعدی کا نام آئے گا، جس میں چھوٹے بچوں کو فارسی سکھانے کے ساتھ ساتھ
گستان سالی کے ذریعے ان کی تربیت کے لیے، ان کے اخلاق و کردار کی تربیت کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی. اب یہ کتاب ہمارے کریکولم میں کہیں نہیں ہے. اور جب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جاتی تھی تو ان کے ذہن میں صرف ایران نہیں تھا یعنی پرشین اسپیکنگ ورلڈ، بلکہ انڈیا، جو انڈیا بعد میں پاکستان کے بر صغیر میں یہ ٹیکسٹ، تو پرشینیٹ ورلڈ جسے کہتے ہیں، ناٹ دا پرشین ورلڈ بٹ دا پرشینیٹ ورلڈ، اس کے اندر یہ بہت ہی اہم کتاب تھی. اس کے علاوہ آپ کو ہم نے بھی سنا، آپ نے کہ نصیر الدین خوجہ، اور جو اتنے اہم کریکٹر ہیں کہ پورا سینٹرل ایشیا میں بھی ان کا نام ہے، آرمینیا تک ان کا نام ہے. میرے آرمینین کے پروفیسر ہیں، وہ لوگوں کے ہاں بھی ان کی سٹوری چلتی ہے کہ یہ لیجنڈری کریکٹر، ایک وہ وائز فول یا ہولی فول جیسا کریکٹر جو جس پہ لوگ ہنستے ہیں اور وہ دنیا پہ ہنستا ہے، وہ ایک وزڈم کی روایت ہے، حکمت کی روایت ہے. اس کے اندر شیخ سعدی کا بھی نام آ سکتا ہے اور نصیر الدین خوجہ ٹائپ لوگوں کا بھی نام آتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کچھ ٹریول لاگس ہیں، وہ بھی کہانیاں ہیں. ٹریول لاگ، سفر نامے آپ کے پاس اولیاء چیلبی، ابن بطوطہ، ان لوگوں کے ہیں. پھر سفر کے، حج کے لوگوں نے بیان کی ہے کہانی کہ حج کیسے ہوا. میں نے ابھی جس ڈسرٹیشن پہ آیت اللہ علی نقی نقوی جو انڈیا کے ہیں، ان کا سفر نامہ حج، انہوں نے اپنی زندگی کے متعلق کچھ نہیں لکھا، لیکن سفر نامہ حج لوگ لکھتے رہے. وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے پڑھنے کا. اس کے بعد پھر کچھ بڑی ایپکس، جسے ایپک کہتے ہیں، داستان گوئی میں آ جائیں اگر آپ، تو بہت بڑے نام، مثلاً شاہنامہ فردوسی جو ایرانی لٹریچر کا ایک لیجنڈری ٹیکسٹ ہے، بہت تھک ہے. رستم و سوراب کا نام ہم نے سنا ہوگا، تو اس میں ہیروئک فگرز بھی آتے ہیں. ایک تو وہ ہے، اور اسی کے پیرلل پھر ایک لیٹر جو داستان امیر حمزہ، جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہوئی، انڈیا میں لکھی گئی، اس کے اب ایڈیشنز انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں. ہوشربا اور داستان امیر حمزہ، دو ٹیکسٹ انگریزی میں بھی اب آ چکے ہیں. یہ جب ہم بچپن میں ہمارے اس کے ایک وہ رقل ہے، مقبول جہانگیر یا کون تھے، فیروز طنز والے شائع کرتے تھے چھوٹی چھوٹی 10 والیوم میں داستان امیر حمزہ، تو یہ داستانیں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ لیلا مجنون، اب یہ ایپک رومانس آ گیا، مسٹیکل ٹیلز یا رومانسز آ گئے، تو اس میں لیلا مجنون ہے. مثلا حی ابن یقظان جو ویسٹ افریقہ یعنی نارتھ ویسٹرن افریقہ، وہاں کی اور اندلوسیہ، ادھر اس علاقوں میں یہ بہت ہی مشہور نیریٹو رہی ہے، اور اب تو انٹرنیشنل ہو چکی ہے، جانی جاتی ہے، مغرب میں بھی جانی جاتی ہے. کہ وہ ایک شخص ہے جو ایک، جس کو کہتے ہیں رابنسن کروسو، جو مغرب کا ایک کیا ان صاحب کا نام ہے مجھے بھول گیا، رائٹر جو ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے انسپائرڈ ہے، اس ٹیکسٹ سے وہ انسپائرڈ ہے. حی ابن یقظان سے. یہ ایک صاحب ہیں جو ان کو چھوڑ دیا گیا ایک جزیرے کے اوپر، اور ایک جزیرے میں خود بخود اپنے ذہن سے، اپنی عقل کے ذریعے کس طرح وہ کائنات کے حقائق اور فلسفی ذہن کے ذریعے وہ کس طرح سے ریالٹی کو ڈسکور کرتے ہیں، اس کی پوری ایک نیریٹو ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک انسانی معاشرے میں پلٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو بہت دلچسپ سی ایک کہانی ہے، وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے لٹریچر میں آپ، پراپر لٹریچر میں آپ آ جائیں تو پھر تو بہت سارے نام ہیں، افسانہ گوئی ہے، ناول ہے. مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں قریباً آربری نے، وہ ایک اورینٹلسٹ تھے، انہوں نے کم از کم 200 کہانیاں مثنوی سے، 6 والیوم میں رکھا ہے، 6 کتابیں، اس کے اندر سے قریباً 200 کہانیاں کلیکٹ کی. تو اس میں سے میں آج آپ کو ایک کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس اتنے سارے جانرز ہیں جن میں سے انسان کچھ چن سکتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح کی کہانیاں سنانی اور مقصد کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم یہ ایک پریمس لے سکتے ہیں کہ ہم ایسی کہانیاں لائیں گے جو انسپائرنگ ہوگی. 20ویں صدی میں آخری پوائنٹ کہ 20ویں صدی میں ایک دوبارہ یہ روایت سنی علماء میں بھی اور شیعہ علماء کے ہاں بھی یہ ہوا ہے کہ کہانیاں، قصے کہانیاں دوبارہ اکٹھی کی جائیں، جس میں یہ سارے جانرا سے وہ مکس کرتے ہیں. مثلاً قصہ الانبیاء سے بھی اٹھا لیا، علماء سے بھی اٹھایا، صوفیاء سے بھی اٹھایا، اور اینیکڈوٹ جو انسپائرنگ ہو. مولانا تھانوی نے ارواح ثلاثہ ایک کتاب لکھی تھی، ارواح ثلاثہ، اس کو دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے. اور اس طرح آیت اللہ دست غیب جو ایران میں انہوں نے اس طرح کی کہانیاں اکٹھی کی ہیں. ایون مرتضیٰ مطہری، انہوں نے مولائی داستانیں اردو میں ترجمہ ہوئی تھی کتاب. تو یہ ہمارے پاس. اور اس کے بعد اب آ جائیں تو اب ہمارے پاس فلمیں بھی موجود ہیں. تو مسلمان بھی فلمیں بنا رہے ہیں اور فلم ہر طرف بنتی ہے، جو کہ سٹوری ٹیلنگ کا ایک نیا میڈیم ہے. ڈاکیومنٹریز کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ فلموں کی بات کر رہا ہوں. ابھی ڈاکٹر کیسر شہزاد بیٹھے ہیں، انہوں نے کس زمانے میں کنگ فو پانڈا، وہ پینڈا ہے کہ پانڈا ہے، انہوں نے اس پہ کبھی ایک ٹاک کی تھی جو میں نے سنا بہت مشہور ہوئی تھی اور بڑی لوگوں کو بہت پسند آئی تھی.
تو فلموں پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ فلم ایک اسٹوری ٹیلنگ میڈیم ہے اور وہ آپ کی اسٹوری بتائی جا رہی ہیں. ڈاکیومنٹری اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اسٹوری ٹیلنگ کمپوننٹ کم ہے, حالانکہ ڈاکیومنٹریز کو بھی ویسے بنا رہے ہیں کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ رہے, اچھی اسٹوری بنا سکیں, ورنہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی. تو صرف دلچسپی ایک پہلو اسٹوری ٹیلنگ کا یہ ہے کہ اس میں اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک دلچسپی انسان اس سے آسانی سے بات سمجھتا ہے. اب میرا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, میں آپ کو جلدی سے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں, مثلاً قصص الانبیاء, ثعلبی جب لکھتے ہیں قصص الانبیاء تو وہ شروع میں بیان کرتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کہانی بیان کریں. انہوں نے کہا, میں تھوڑا سا سوری انگریزی میں کہ میں نے ترجمہ کیا تھا, ترجمہ ہوا تھا. Salabi notes 5 reasons or insights why God related to the chosen one the tales of those prophets who had passed on and of departed nations. تو 5 وجوہات بیان کی ہیں سالبی نے کہ وہ کیوں قصص الانبیاء لے رہے ہیں. نمبر 1, وہ نبی پاک کو بتا رہے ہیں باقی سب انبیاء کی کہانی اور پچھلی اقوام کی کہانی جو جا چکی ہیں. As a manifestation of his prophethood and a sign of his mission. پہلا, یعنی ایک theological reason ہے. اگلا آ گیا, God told him, meaning the prophet, about the noble character of the preceding messengers and prophets, the saints and pious men, so that these men would serve him as a model and example, so that his people might avoid the transgressions of those commandments for which the nations of the prophets were punished. Ethical reason. یہ غلطیاں پچھلی اقوام نے کی ہیں, پچھلی قوموں نے کی ہیں, یہ آپ لوگ مت کیجیے گا. تو ایک ethical reason ہے, ان کو ماڈل اور ایگزامپل کے طور پہ پیش کرنا. نمبر 3, to confirm him and to make known his nobility and his people's nobility and high worth. نمبر 4, اب یہاں پہ یہ خاص میں نے کہا کہ اس کا تربیت سے بہت خاص بات, انسٹرکشن اینڈ گائیڈنس فار ہز پیپل. 4, اور 5واں جو بہت دلچسپ ہے, ٹو کیپ دیئر میموری اینڈ لیگیسی الائیو. قصہ گوئی کے ذریعے یہ انبیاء مسلمانوں کے لیے ایک زندہ ریالٹی ہے. یہ کھو نہیں گئے ہیں, گم نہیں ہو گئے ہیں, گم شدہ نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں آج. کیونکہ میموری میں جو نہیں ہے, تو میموری کا یہاں کی میموری سے تعلق ہے کہ قصے کہانیاں دے کیپ سرٹن میموریز الائیو. تو اسی طرح ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگوں کی کہانیاں جب تک ہم سناتے رہیں گے وہ بزرگ کسی لیول پہ زندہ ہیں, ورنہ وہ جا چکے. تو 2 میموری کا اور لیگیسی کا اس میں واسطہ ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ہم نے ذکر کیا تھا ابن طفیل جو فلسفی بھی تھے, انہوں نے یہ کہانی لکھی. جب وہ بیان کہتے ہیں میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں کہانی. بائی دا وے, تو کوثری صاحب آپ کی کتاب کا ذکر نہیں کیا, منطق کانفرنس آف دا برڈز, تو اس کتاب کا ذکر ہونا چاہیے. وہ تو بہت مشہور ایک اور ٹیل ہے, صوفی ٹیل ہے جو سارے جانرز میں آتی ہے. خیر, ہے ابن یقظان میں ابن طفیل کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو برنگ یو, یہ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں جس نے انہیں کہا کہ کوئی کہانی, تو اس کو کہہ رہے ہیں آئی وانٹ ٹو برنگ یو along the path in which I have preceded you and let you swim in the sea I have just crossed, so that it may bear you what it did me, and you may undergo the same experience and see with the eyes of your soul all that I have seen. ایکسپیرینس کو ایکسپیرینشیل کرنا, اپنے ایکسپیرینس کو دوسرے کے لیے ایکسیسیبل بنانا, یعنی یہاں تک ایکسیسیبل نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھ رہا ہوں, اسی طرح کا ایکسپیرینس تمہیں بھی ہو سکے. Then you will not need to confine yourself within the limits of my knowledge. To give you a brief glimpse of the road that lies ahead, let me tell you the story of Hayy ibn Yaqzan, Absal and Salaman, who were given their names by Avicenna himself, Ibn Sina, for the tale points to a moral for all with heart to understand, a reminder for anyone with a heart or ears to listen and to live. تو مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں کہ لوگوں نے کیا کہا, کیا کہا, لیکن سٹوری ٹیلنگ کا کہنے کا مقصد ہے, میں اس کو فلاسفائز نہیں کر رہا, لیکن یہ ساری وجوہات بتاتی ہیں کہ اس کی ڈیمینشنز بہت زیادہ ہیں. یہ کوئی ماڈرنٹی میں, اب تو اس کے اگر میں بحث نصاب میں بول رہا ہوتا تو کہ سٹوری ٹیلنگ کے خلاف بہت بڑا ریوولٹ ہوا ہے, کیونکہ فلسفہ ڈومینیٹ کیا ہے اور سٹوری ٹیلنگ جو ہے, آپ فوک ٹیلز جو ہیں, جب میں آیا تھا امریکہ میں 2002 میں, تو جو فوک ٹیلز ہیں وہ چلڈرن سیکشن میں ہوتی تھی لائبریریز کے. ایون پاکستان کی لائبریریز میں چلڈرن سیکشن میں فوک ٹیلز ڈالی جاتی کہ فوک ٹیلز تو بچوں کے لیے. بڑے آپ ہوتے ہیں تو عقلی اور فلسفی گفتگو کریں اور ریزن ریشنلٹی اور فلاسفائز کریں, تو قصے کہانیوں کا تو یہ تو بچوں کے لیے کہانی. آج بھی بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, صرف بڑوں کو کہانیوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری پوائنٹ جو میں مولانا تھانوی سے دینا چاہتا ہوں, ٹیکسٹ مل جائے,
مولانا تھانوی کیا کہتے ہیں، اور وہاں پہ پھر میں روکوں گا. یہ ارواح ثلاثہ جو کتاب ہے ان کی is a compilation of hikayat, wisdom stories, hakayat, from the lives of contemporaneous scholars and Sufis, and with occasional references to literary figures. The introduction asks its reader about how the Prophet of Islam was able to transform the humanity of his times in such a radical fashion. And answers, مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ انسان ہے، نبی پاک تھے، وہ کیسے اتنا ریڈیکل ٹرانسفارمیشن انہوں نے ایک سوسائٹی میں کیا. تو آنسر کیا ہے؟ Reflection and historical and textual sources reveal that it was through the influence of keeping the Prophet's company. صحبت جسے ہم کہتے ہیں. کیسے ہوا؟ نبی پاک کی صحبت کی وجہ سے اتنے لوگ ٹرانسفارم ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو صحبت ہے. اب اس صحبت کا وہ جو کہانیاں کمپائل کر رہے ہیں اس سے تو کیا واسطہ ہے، اب وہ اس پہ بات کریں گے. Such a powerful and quick influence that in quick time it takes a person to higher stations. Why not? Sohba ya sohbat is something that traverses both spiritual and material realms. Dignified Sufis understood this secret quite well and have underlined its importance for the character formation of seekers and students. میں نے اصلاح کیا ترجمہ کیا ہے character formation. That is why dignified Sufis deem sohba to be a key element on the spiritual path, and in their writings, discourses and letters, Sufi teachers, they stress it over and over again. آپ دیکھیں یہ کہانی کیوں بیان کر رہے ہیں. اگر صحبت چاہیے تو کہانیوں کا کیا واسطہ ہے اس سے؟ کہتے ہیں obviously due to one's poverty and busy occupations it is not possible for everyone to leave one's family and jobs or afford expenses of traveling and travel a distance for sohba, or spare even a little time for it, or perhaps not adequate enough window of time. For them, scholars regard reading the anecdotes from the lives and teachings of aslaf, pious elders, a good alternative. آپ کو صحبت نصیب نہیں ہو رہی ہے، ان کے بارے میں قصے کہانیاں پڑھیں، ان کی زندگی کے احوال پڑھیں، وہ صحبت کا بیسٹ الٹرنیٹیو، ایک اچھا الٹرنیٹیو صحبت ہے. تو یہاں میں روک لیتا ہوں. میں نے 5 6 7 ریزنز بیان کی ہیں ان ٹیکسٹ کے اندر سے کہ اسٹوری ٹیلنگ الاؤز سو مچ مور. تو اس کو میں ایک سیریس ایکسرسائز کے طور پہ، ایک سنجیدہ محفل کے طور پہ، لیکن اس میں دلچسپی کا عنصر ہوگا کہ کس سے کہانیاں سنائیں، چائے پئیں، بیٹھیں اور لوگ لے کے آئیں کہانی، اور ایک انسپائرنگ کہانی لے کے آئیں. کیونکہ روایت کے اندر جہاں بھی کس سے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں اس میں انسپریشن بہت بڑی کنسیڈریشن ہے. صرف شغل میلے کے لیے یا جسٹ ٹو ہیو فن اسٹوری ٹیلنگ واز ناٹ ریکمینڈیڈ، لیکن یہ ادر ڈیمینشن they were considered important. تو یہاں میں روکتا ہوں، زیادہ بول دیا، معذرت. 20-25 منٹ ہو گئے. مہربانی، مگر میں چاہوں گا کہ آنے والوں سے آپ کا تھوڑا آپ تعارف اپنا فرما دیں تاکہ معلوم رہے کہ کون سا بات کر رہے تھے، کہاں سے بات کر رہے تھے. میرا تعارف آپ کر دیں. میرا کیا تعارف ہے؟